السلام علیکم دوستوں. تو میں اپنے چینل محمد سہیل میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پریویس ویڈیو جس میں ہم نے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے بارے میں بریفلی پڑھا تھا یقیناً آپ سب بھائیوں نے دیکھ لی ہوگی. تو آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ہم پڑھیں گے کمپوننٹس آف دا کمپیوٹر، اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کمپوننٹس آف دا کمپیوٹر کے کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں، کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک کمپیوٹر ایک ورک کرتا ہے، ایک کام کرتا ہے اور ہمیں مفید انفارمیشن دیتا ہے، یعنی آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کے کمپوننٹس کے. سب سے پہلے تو ہم اس کی سلائڈز دیکھتے ہیں. سلائڈ نمبر 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ لائن کیا ہے، اس ٹاپک کی آؤٹ لائن کیا ہے، یعنی کمپوننٹس آف دا کمپیوٹر کی. سب سے پہلے ہم آؤٹ لائن دیکھتے ہیں. آؤٹ لائن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے ان پٹ ڈیوائس، یعنی کہ ان پٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں. نمبر 2 پہ ہمارے پاس آتی ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز. آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں. اور نمبر 3 پہ ہمارے پاس سسٹم یونٹ. سسٹم یونٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور نمبر 4 پہ ہمارے پاس اسٹوریج ڈیوائسز ہیں جس میں کمپیوٹر اپنے یعنی کہ ڈیٹا سٹور کرتا ہے، ان کے بارے میں پڑھیں گے. اور نمبر 5 پہ ہمارے پاس کمیونیکیشن ڈیوائسز کہ ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. تو یہ تھی ہماری آؤٹ لائن، اور ہم ان کو اب بریفلی یعنی کہ فردر ان کو بیان کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم ہماری فرسٹ جو آؤٹ لائن کے مطابق جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا وہ ان پٹ ڈیوائسز تھا. یہ ان پٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں اور وہ کمپیوٹر میں کیا کام کرتی ہیں. تو بیسیکلی جو ان پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یعنی کہ کمپیوٹر میں کوئی بھی ڈیٹا انٹر کرنا ہو تو ہم یعنی کہ جو کمپیوٹر کی ڈیوائسز ہوتی ہیں ان پٹ ڈیوائسز ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کیا کام ہوتا ہے. دا ڈیٹا اور انسٹرکشن گیون ٹو دا کمپیوٹر از کالڈ ان پٹ. یعنی کہ جو ڈیٹا اور انسٹرکشن کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں انہیں ان پٹ کہتے ہیں. ہارڈ ویئر کمپوننٹ یوز ٹو انٹر ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن ان ٹو دا کمپیوٹر از کالڈ ان پٹ ڈیوائسز. یعنی کہ جو ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر کے یعنی کہ جو ان پٹ ڈیٹا استعمال کرنے کے لیے ہم ڈیوائسز یوز کرتے ہیں انہیں ان پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں. یعنی کہ جو ہارڈ کمپوننٹس ہوتے ہیں یعنی کمپیوٹر کے ہارڈ ان کو کہتے ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہوں، یعنی کہ جیسا کہ ماؤس ہے، کی بورڈ ہے، مانیٹر ہے، LCD وغیرہ ہو سکتی ہے. یہ ہارڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں یعنی ہارڈ کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو جو ڈیوائسز کمپیوٹر میں ان پٹ ڈیٹا کے لیے استعمال کی جاتی ہیں انہیں ان پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں. تو موسٹ کامنلی یوز ان پٹ ڈیوائسز آر کی بورڈ، ماؤس، مائکرو فون، اسکینر، ڈیجیٹل کیمرہ اینڈ PC کیمراز. یعنی کہ جو زیادہ تر یوز ہونے والی ان پٹ ڈیوائسز ہیں ان میں سے یہ کی بورڈ بھی ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، ماؤس بھی، ہیڈ فون بھی ہو سکتے ہیں، مائکرو فون بھی، اسکینر بھی. تو فردر آپ نے یہ پڑھ لیا. اب ہم اس کو ایک پکچر کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی ان پٹ ڈیوائسز ہیں جنہیں ہم یعنی ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. پکچر انپوٹ کرنے کے لیے پیپر کو یعنی کہ ہارڈ کاپی سے سافٹ کاپی میں تبدیل کر کے ہم جو انپوٹ کرتے ہیں. پہلے ہمارے پاس کی بورڈ ہے. کی بورڈ ہمارے پاس ٹیکسٹ یعنی انپوٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماؤس ہے، جوائے اسٹک ہے، ٹریک بال ہے، مائکرو فون ہے، ویب کیم ہے، ٹچ اسکرین ہے، اسکینر ہے. یعنی کہ یہ ہمارے پاس کامنلی یوز ہونے والے ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو یا کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس کیا ہے، یعنی آؤٹ لائن کے مطابق ہمارے پاز نیکسٹ ٹاپک جو ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں. دا ڈیٹا پروسیس انٹو یوزفل انفارمیشن از کالڈ آؤٹ پٹ. یعنی کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس یوزفل یعنی مفید معلومات کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے ہم اسے آؤٹ پٹ کہتے ہیں. یعنی کہ اس کے بعد ہم اس کا ہارڈ ویئر کمپوننٹ یوز ٹو ڈسپلے دا انفارمیشن ٹو دا یوزر کارڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. یعنی کہ وہ ہارڈ ویئر کمپوننٹس جو ہمیں آؤٹ پٹ شو کرتے ہیں کمپیوٹر کے، یعنی کہ جو ہم نے ڈیٹا انپٹ کیا یعنی کی بورڈ کے ذریعے، ماؤس کے ذریعے جو ہم انٹر کرتے ہیں اس کی جو ہمیں واپسی رپلائی دکھائی جاتی ہے
اسے ہم آؤٹ پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں. جن ڈیوائسز کے ذریعے میں دکھایا جاتا ہے وہ ہماری آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں. تو اس میں موسٹ کامنلی ہمارے پاس مانیٹر ہے, پرنٹر ہے اور اسپیکر ہے. تو اس کو ہم فردر پکچر کے ذریعے دیکھتے ہیں. پکچر میں ہمارے پاس پرنٹر بھی ہے, مانیٹر ہے, ہیڈ فون ہے, اسکرین پروجیکٹ ہے, ساؤنڈ کارڈ ہے اور اسپیکر بھی ہو سکتا ہے. ان کے یہ ہمارے پاس چند ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں جن کے ذریعے ہم آؤٹ پٹ کسی چیز کی لے سکتے ہیں. یعنی مانیٹر جو کامنلی جو ہم جو انٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اسکرین پر دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں انپٹ کی ہیں. ہیڈ فون کے ذریعے ہم جن کی جو آواز ہم انٹر کرتے ہیں مائکرو فون کے ذریعے, وہ ہیڈ فون کے ذریعے ہم سن سکتے ہیں. ساؤنڈ کارڈ ہیں, اسپیکر ہیں. تو اس طرح یہ ہماری آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوگی. اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے سسٹم یونٹ. بیسیکلی سسٹم یونٹ ہوتا کیا ہے, جو کمپیوٹر میں کیا کام کرتا ہے. سسٹم یونٹ ہی کے ذریعے ہم بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. سسٹم یونٹ ہی مین یونٹ کہلاتا ہے. اگر سسٹم یونٹ نہ ہو تو کمپیوٹر کا ہاف پارٹ یعنی کہ آدھا حصہ ختم ہے. پڑھتے ہیں کہ سسٹم یونٹ ہوتا کیا ہے. تو سسٹم یونٹ از اے باکس. سسٹم یونٹ ایک باکس کی شکل میں ہوتا ہے, یعنی کہ ڈبے کی شکل میں ہوتا ہے. دیٹ کنٹینز ڈفرینٹ الیکٹرانک کمپوننٹس آف دا کمپیوٹر یوز ٹو پروسیس ڈیٹا. یعنی کہ اس کے اندر بہت سے یعنی کہ وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آل دا کمپیوٹر سسٹم ہیو اے سسٹم یونٹ. یعنی تمام کمپیوٹر کے ہاں ایک نہ ایک سسٹم یونٹ ہوتا ہے. دا الیکٹرانک کمپوننٹس ان اے سسٹم یونٹ آر کنیکٹڈ ٹو دا مدر بورڈ. یعنی جو سسٹم یونٹ کے اندر کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ مدر بورڈ کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ ہارڈ ڈرائیو ہوگی, سی ڈی روم, پروسیسر ہو گیا, جو بھی ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں. یعنی کہ بہت سی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو سلاٹس ہو سکتی ہیں, پورٹس ہو سکتی ہیں, وہ ہماری مدر بورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. مدر بورڈ از آلسو نون ایز سسٹم بورڈ اور مین بورڈ. اور سسٹم یعنی مدر بورڈ کا ہم سسٹم بورڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور مین بورڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر یہ مدر بورڈ خراب ہو جائے تو ہمارا پورا سسٹم یونٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یعنی کہ خراب ہو جاتا ہے, کام ہی نہیں کرتا. سسٹم بورڈ از اے کمیونیکیشن میڈیم فار انٹائر کمپیوٹر سسٹم. یعنی کہ جو ہمارا سسٹم یونٹ ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن ان دو چیزوں کے ذریعے کرتا ہے, یعنی سی پی یو اور میموری. تو فردر ہم اس کو یعنی کہ پکچر کے ذریعے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا بیسیکلی یہ جو ہمارا پڑا ہے یہ ہمارا سسٹم یونٹ ہے. اسی کے اندر ہماری ڈیوائسز یعنی کہ جو ہمارے یعنی کہ اسٹوریج ڈیوائسز ہو گئیں, سی ڈی روم, ہارڈ روم اور پورٹس ہو گئیں. اور ہماری دوسری جو کمپوننٹس ہوتا ہے الیکٹرانک کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اسی کے ریم وغیرہ ہوگی, وہ بھی ہمارے یعنی کہ جو مدر بورڈ ہوتا ہے اس پر کنیکٹ ہوتی ہیں. اور اسی ہم سسٹم یونٹ ہی ہمیں انفارمیشن ہم سے لے بھی رہا ہوتا ہے اور دے بھی رہا ہوتا ہے. یعنی کہ بیسیکلی ایک مشہور ہمارے پاس ایم سی کیو ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر کا وہ کون سا کمپوننٹس ہے جو ان پٹ بھی لیتا ہے اور آؤٹ پٹ دیتا ہے. یعنی کہ ان پٹ بھی لے رہا ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ بھی دے رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس وہ سسٹم یونٹ ہی ہوتا ہے جو ہمارے دونوں ہی کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ہی کمپوننٹ ہے جو ان پٹ بھی لیتا ہے اور آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے. تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اسٹوریج ڈیوائسز. اسٹوریج ڈیوائسز بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ اسٹوریج ڈیوائسز وہ ہوتی ہیں جو ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اسٹوریج ڈیوائسز میں ہم جو سیکنڈری بھی ہو سکتی ہیں اور دوسرا ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہیں. تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی کیا ہیں جو کمپیوٹر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. دا ہارڈ ویئر کمپوننٹس یعنی کہ یہ بھی ایک ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہوتی ہیں یوز ٹو اسٹور اے ڈیٹا, انسٹرکشن اینڈ انفارمیشن پرماننٹلی آر کالڈ اسٹوریج ڈیوائسز. یعنی کہ یہ ایک ہارڈ کمپوننٹس ہوتا ہے کمپیوٹر کا جو کہ ڈیٹا اسٹور کرنے, انسٹرکشن کو اسٹور کرنے اور انفارمیشن کو یعنی کہ دیر پا یعنی کہ پرماننٹلی طور پر اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. It is non-volatile because its contents remain safe when the computer is turned off. یعنی کہ اگر کمپیوٹر شٹ ڈاؤن بھی کر دیا جائے تو ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہوں تو لائٹ چلی جائے تو اس سے ہمارا ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے, مگر اسٹوریج ڈیوائسز میں ہمارا ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا. Some example of the storage devices are USB, فلیش ڈرائیو, ہارڈ ڈسک اینڈ آپٹیکل ڈسک ETC. جو ہمارے پاس اسٹوریج ڈیوائسز کی ایگزامپل ہے موسٹ جو ہمارے پاس ہوتی ہے ہارڈ ڈسک اور USB فلیش وغیرہ ہوتی ہے.
تو بیسیکلی اسے ہم تصویر کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی ہوتی ہیں اسٹوریج ڈیوائسز۔ سب سے پہلے ہمارے پاس میموری کارڈز ہے، جو آج کل بہت کامنلی یوز ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمارے موبائل وغیرہ میں ہارڈ ڈسک جو ہے ہماری لیپ ٹاپ وغیرہ میں سسٹم وغیرہ میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، فلاپی ڈسک ہوگی یہ اور آپٹیکل ڈسک سے ہوگی۔ ان کا ہم آگے والے لیکچر میں دیکھیں گے اور ان کو یعنی کہ بریفلی طور پر پڑھیں گے، یعنی کہ بہت وضاحت کے ساتھ ان پر بحث کریں گے۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ڈیوائس ہے وہ ہے ہمارے پاس کمیونیکیشن ڈیوائس۔ ہمارے پاس یہ لاسٹ یعنی کہ ڈیوائس ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کمیونیکیشن بیسیکلی کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، یعنی کہ ایک بات کو دوسرے تک پہنچانا اور دوسرے کی بات ہم تک پہنچنا، یہی بیسیکلی کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کیسے بات کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر کس چیز کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی the hardware components used to communicate and exchange the data, instructions and information with the other computer are called communication devices۔ یعنی ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ یعنی کہ ڈیٹا ایکسچینج کرتا ہے، انسٹرکشن اینڈ انفارمیشن یعنی سینڈ کرتا ہے اور لیتا ہے، تو اسی کو ہی یعنی کہ کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ وہ کون سی ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے۔ بیسیکلی یعنی کہ کمیونیکیشن کے طور پر ہم موڈیم یوز کرتے ہیں۔ موڈیم از این ایگزامپل آف کمیونیکیشن ڈیوائسز، اٹ انیبل دا کمپیوٹر ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ کمپیوٹر تھرو دا ٹیلی فون لائن اور کیبل۔ یعنی کہ یہ موڈیم جو ہوتی ہے وہ ٹیلی فون کے لائنز یا جو کیبل کے تار ہوتے ہیں اسی کے ذریعے یہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، اور اس طرح ہم ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ہم ڈیٹا ایزیلی سینڈ کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم ایک پکچر کے ذریعے اس کی ہم وضاحت دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی پکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور کویکزل کیبل کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور یہ موڈیم ہے، یعنی ایک کمپیوٹر یہاں پڑا ہے وہ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور درمیان میں موڈیم لگی ہے، موڈیم سے آگے ایتھرنیٹ یعنی یہ بھی کیبل ہوتی ہے اور یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور یہ راؤٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے۔ راؤٹر ہمیں یعنی کہ کچھ یعنی ڈیٹا وغیرہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ موڈیم کے ذریعے ہو کر کمپیوٹر میں آ رہی ہوتی ہے، یعنی ایک سے زیادہ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں وہ موڈیم کے ذریعے کنیکٹ ہوتی ہیں اور وہ اپنا ڈیٹا ایکسچینج کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں ہی تک ہمارا آج کا جو لیکچر تھا، تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا لیکچر آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو جس بھائی کا جو بھی کویسچن ہو وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کرے، تو ہم اس کا ضرور رپلائی دیں گے۔ تو ہماری جی میل آئی ڈی پہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور یہ دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔